ناظرین، پاکستان کے مائنورٹیز کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی آج دن کے 11 بجے دن دہاڑے دیدہ دلیری کی انتہا دیکھیں۔ قاتلوں نے ان کو نہ صرف قتل کیا بلکہ یہ انشور کیا کہ بالکل جانبر نہ ہو پائیں، اور ان کے گھر کے بالکل سامنے اور ایسی جگہ پر جس کے ارد گرد کوئی چھپنے کی ظاہراً جگہ بھی نہیں ہے، اور بڑی بڑی کھلی سڑکیں ہیں، اور گاڑی دوڑا کے وہاں سے وہ بھاگ بھی گئے۔ اکرم صاحب، میں جے سالک صاحب سے بھی پوچھوں گا، لیکن بریک میں انہوں نے کہا کہ پہلے آپ سے یہ پوچھنے کہ پیغام کیا ملتا ہے ایسا جب واقعہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بحیثیت شہری تو ہم ہل جاتے ہیں، لیکن مائنورٹیز کو کے ممبر ہونے کے حیثیت سے کیا پیغام ملتا پہلے تو میں انٹرنیشنلی آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جن تحفظات کا اظہار پاکستان میں غیر مسلمز کے حوالے سے کر رہی تھی، یہ شہباز بھٹی صاحب کے قتل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو غیر مسلم ہے وہ غیر محفوظ ہے؟ اور مجھے یہاں پر یہ کہتے ہوئے بھی دکھ محسوس ہوتا ہے کہ کسی پارٹی نے، یہ 3 سال ہو گئے ہیں، آپ دیکھ لیں پنجاب میں جو ہوا، گوجرا کا واقعہ ہوا، بامنیہ والا قصور کا واقعہ ہوا، سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، صرف سب لوگوں نے ہم سے اظہار ہمدردی کی، ہمارے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں بتایا کہ جی اس طرح سے مائنورٹیز کے لوگ پروٹیکشن ہوں گے، اس طرح سے جو امتیازی قوانین ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹس ہوگی، اس طرح سے ان کو یہ حقوق ملیں گے۔ آپ گوجرے کا واقعہ دیکھ لیں، قاہرہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ اسی ہاؤس میں جو ہے ہم اس کی رپورٹ جو ہے انکوائری رپورٹ، جوڈیشل انکوائری رپورٹ وہ پیش کریں گے۔ آج تک وہ پیش نہیں ہوئی۔ اور ابھی شہباز بھٹی صاحب کے بھی قتل کا دیکھیں، ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں پرائم منسٹر سے کہ یہ ایک وفاقی وزیر تھا، اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، اور چیف جسٹس سے بھی کہیں گے کہ اس کا سو موٹو ایکشن لیں۔ یہ کوئی ایک عام وزیر نہیں تھا، یہ غیر مسلمز کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی لوگ بھی ہیں، وہ سب کی نمائندگی کر رہا تھا۔ تو اگر منارٹیز کا منسٹر پاکستان میں محفوظ نہیں ہے تو دوسرے لوگ کیسے محفوظ ہوں گے؟ اور ابھی آپ دیکھیں انڈیا جس طرح سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، دوسری دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے، اور جن شدت پسندوں نے اس کو قتل کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام تو بھائی چارے کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے، پیس کا درس دیتا ہے، ٹالرنس کا درس دیتا ہے۔ تو یہ ہم اسلام کی کس طرح سے تشریح کریں؟ پکڑے جائیں تو پتہ چلے نا کہ ہیں کون۔ ذرا جے سالک صاحب، یہ آپ موجودہ نظام جو ہے مائنورٹیز کے حوالے سے سارا سیاسی، اور آپ کہتے رہے کہ یہ غیر آئینی بھی ہے، نمائندگی وہ نہیں ہے مائنورٹیز کو ہونی چاہیے۔ ذرا میں آپ آج کے واقعے کے تناظر میں اپنا تجزیہ ہمیں دیجیے گا، نظام کے بارے میں آپ کو کیا واقعہ بتاتا ہے؟ طلعت صاحب، میری پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کی طرف آنا ہے یا جمہوریت ڈکٹیٹرشپ کی طرف آنا ہے؟ یعنی آپ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بے شک اس کو کسی بھی اینگل سے، آپ کے پاس کتنی آرگو، کتنے دلائل، کتنی آپ اگنور کر دیں۔ پہلا، پاکستان جو ہے، آپ کو میں یہ پاکستان دنیا کی واحد کنٹری ہے جس کے پرچم میں اوپن کمٹمنٹ کی گئی ہے، نمبر 1۔ یہ کبھی آپ نے یونائٹڈ نیشن میں یہ ریکارڈ پر کبھی اپنی سپیچ میں کبھی یونائٹڈ نیشن میں نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جو مائنورٹی کے نام پر بنی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان مائنورٹی میں تھے اور برہمن جو اس وقت میجورٹی میں۔ اور پھر پاکستان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ پاکستان کے جب گورنر جنرل نامزد کیے گئے تھے، اس وقت ایک چھودر جسے برہمن جو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، انہیں صدارت کر رہے تھے جگیندر لال منڈل، اور ان کی صدارت میں گورنر جنرل نامزد کیے گئے قائد محمد علی جناح۔ یہ بھی ایک پاکستان کو یہ اعزاز جاتا ہے۔ دوسرا اعزاز پاکستان کو یہ بھی اعزاز ہے کہ لا منسٹر جو تھا پہلا، وہ ایک ہندو چھودر کو، جسے کیونکہ اسلام کے اندر محبت، بھائی چارہ، چھوت، نفرت، تعصب نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا کیا ہے، کہاں پر یہ پاکستان کو اصل بات یہ کہ یہ جو برین ہے، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ جو ہیں بلٹ پروف گاڑیاں لے سکتے ہیں، اصل بات ہے کہ ایسے جو لے سکتے ہیں پولیٹیکلی، یعنی آپ نے اس گراس روٹ کے لوگوں کو، ایک بہت بڑی جماعت ہے جو بڑا گراس روٹ کا نعرہ لگاتی ہے، لیکن سسٹم کی طرف نہیں۔ جب آپ 1956 کا آئین بنا، اس میں مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں تھی۔ پرچم میں کمٹمنٹ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، جب پرچم کی کمٹمنٹ ہوئی ہولی ٹرینٹی چرچ میں، یعنی جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے اپنا جو لیاقت علی خان صاحب، انہوں نے اس وقت پرچم اوپن کرتے وقت یہ کہا کہ میں کرسچنز کا یہ وائٹ جو ہے، یہ کرسچن سے میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں، لیکن ادر مائنورٹی یعنی فائدہ اٹھائے گی، پرائمرلی کرسچنز۔ لیکن اسپیشلی اس لیے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ریکارڈ پر لے آئیں
کہ کرسچن مائنورٹی نے اوپن ڈکلیئر کی تھی, باؤنڈری کمیشن کے سامنے جا کے ریکارڈ کروائی تھی کہ ہماری تعداد جو ہے مسیحوں کی وہ شامل کی جائے پاکستان کے جغرافیائی یعنی وہ سرحدوں. اچھا یہ بتائیں کہ ڈیریل کہاں پہ ہو گیا, ڈیریل کہاں پہ ہو گیا, 56 کا جب آئین بنا, 56 کا آئین بنا اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں تھی. 64 کا جو آئین بنا اس میں مائنورٹی کی, 1973 کی جو آئین بنا اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں تھی. اچھا یہ 18ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے, کوئی مائنورٹی کی ریپرزینٹیشن نہیں تھی. اچھا جو بھی اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مائنورٹی کے بالکل الگ تھلگ مائنورٹی, جبکہ ہم ایکول رائٹ کے مالک ہیں, آئسولیٹد ہے بالکل. جب آئسولیٹڈ ہے تو میرے جیسا آدمی, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس نے 35 سال ہو گئے مجھے سڑکوں پر پاتوں پر, یعنی اپنا جمہوریت کے لیے میں نے 12 سال ضیاء الحق کے خلاف یعنی اپنا, آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ جب آپ جیسے لوگوں کو نہیں پوچھتے, یعنی میں یہاں پر فیڈرل میں ہوں 12 سال, آپ کا یہ سمجھتے ہیں یہ جو بڑی بڑی جماعتوں والے ہیں یہ دعوے دار ہیں کہ ہم نے ڈیموکریسی لائے, بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ سارے سول سوسائٹی کے لوگ, وکلا, صحافی, آپ کو پتہ ہے صحافیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, آپ کو پتہ ہے وکلا نے, کہ آپ میری موومنٹ سے واقف ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں, مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ آپ میری پارٹی ٹکٹ لے لیں. میں نے کہا نہیں, کیوں, اس کی وجہ آپ وجہ بتا دوں میں آپ کو, آپ بے شک جو آگے چلیں, مجھے کوئی نہیں, میری 64 سال عمر ہو گئی, بالکل ہم اس پہ ابھی آتے ہیں کیونکہ 35 سال مجھے ہو گئے. آپ نے نکات اتنے اٹھائے ہیں, ان میں سے چند ایک نکتے ورنہ میں بھول جاؤں گا, میں کارا صاحب کے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ایشو جو ہے شہباز بھٹی کا, تو ایشو تو ایک تو واقعہ ہو گیا نا, جسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ کسی اور وجوہات کی بنیاد پر ہوتا واقعہ بھول جائیں, لیکن اس کے پیچھے جو نظام ہے اس میں جو ویسے ہی ولنریبل ہیں ان کو ویسے ہی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. تو گاڑی کا نہ ملنا, سیکیورٹی کا نہ ملنا کہ استارہ بن گیا ہے بیسیکلی, کیونکہ آپ نے آئسولیٹ ہی ان کو اس طریقے سے کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت کو انٹیگریٹ کرنا تھا, کو ساتھ لے کے چلنا تھا, وہ نہیں ہوا. طلعت صاحب گزارش یہ ہے, اس کے دو پہلو, تھوڑا سا باتیں کیونکہ کافی لمبی ہو گئی, میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ جواب دے دوں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, چند افراد نہیں ہیں, اور مائنڈ سیٹ کسی ایک خاص مذہب کے خلاف نہیں ہے, کسی ایک خاص فرقے کے خلاف نہیں ہے. کیا اس جنگ کے اندر مسلمان شہید نہیں ہوئے, کیا اس میں کرسچن شہید نہیں ہوئے, کیا اس میں سکھ شہید, سبھی لوگ اس میں اس جنگ کے اندر کام ہے. کیا اس میں پولیٹیکل ورکرز نہیں آئے, کیا اس میں سول سوسائٹی کے لوگ نہیں آئے, کیا اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ نہیں آئے, سبھی آئے. اور یہ جس بھی معاشرے کے اندر یہ سرطان پھیل جاتا ہے, اس سرطان نے لمبا عرصہ تک چلنا ہوتا ہے. ہم نے ساری قوم نے اکٹھا ہو کے, اور ہم الحمدللہ یہ بات کہنے کو اپنے آپ حق بجانب سمجھتے ہیں کہ ہم نے قوم کو ایک حد تک, کافی حد تک کنسنسس بلڈ کیا, قوم کو کھڑا کیا, اس کے ساتھ اکٹھا کیا. اس کے رنگ کبھی فرقہ واریت کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں, کبھی تو مائنورٹی اسپیسیفک نہیں ہے یہ. میں گزارش کر دوں, مائنورٹی اسپیسیفک نہیں ہے. اس کے اگر آپ بلاسفیمی لا میں بھی دیکھیں تو جس لا کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کا بھی سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ مسلمان ہوئے. میں اس بات پہ بالکل بحث نہیں کرنا چاہتا کہ مائنورٹیز کو عدم تحفظ نہیں ہے, یس ہے, لیکن میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. سالک صاحب نے کہا کہ ہمیں ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی. پاکستان کے اندر سیپریٹ الیکٹوریٹ کا اور جوائنٹ الیکٹوریٹ کا دو نظام رہے, مختلف ادوار میں مختلف چیزیں ٹرائی کی گئی. آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے, یس یو ہیو دا رائٹ, بٹ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو سے کہ جی میرا ہی نقطہ نظر درست ہے. ٹھیک, آپ کے باقی بھی کمیونٹی لیڈرز موجود ہیں, آپ کی جماعتیں موجود ہیں, اور ان جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اگر اس نقطہ نظر کا سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے ہماری نمائندگی بہتر ہوتی ہے, تو ہمیں ان کی رائے کو دیکھنا ہوگا. ہمیں آپ کی تحریک پہ بالکل اعتراض نہیں ہے, بہت احترام ہے آپ کی تحریک کا, آپ نے جمہوریت کی جدوجہد میں, آپ نے ریسٹوریشن آف جوڈیشری میں بڑا آپ کا رول رہا, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن طلعت صاحب آج بھی سینٹ کے اس کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر اس وقت ہماری مائنورٹی کے طریقہ کار, اس پہ اعتراض ہوگا, لیکن مائنورٹی کے ممبرز تو موجود ہیں. سینٹ کے اندر مائنورٹیز کی سیٹس نہیں تھی, لیڈیز کی سیٹس رکھ دی گئی, مائنورٹی کی سیٹ نہیں تھی. ہم نے خواتین کو بھی پاکستان کا وہ ولنریبل طبقہ سمجھتے ہوئے ان کی اسپیشل سیٹیں قومی اسمبلی میں بھی رکھی ہے, صوبائی اسمبلی میں بھی رکھی ہے, سینٹ میں بھی رکھی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ 18ویں ترمیم کے یہ جس کا نظام نفاذ جو ہے سینٹ کی حد تک وہ اگلی اسمبلی سے ہونا ہے, ہم نے اسی اسمبلی میں اپنی مسلم سیٹ جو ہے وہ مائنورٹیز کو دی ہے جسٹ فار انٹیگریشن. اچھا لیٹ می برنگ اٹ, میں نظام کی طرف بات کر لوں, آج کے دن کے بعد چھوٹی سی موسی پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں یہ بات طلعت صاحب درست ہے, پاکستان کے نظام میں اتنے بڑے فلاس ہیں. آپ نے اگر جس کانسیپٹ کے تحت, وہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے, جس کانسیپٹ کے تحت آپ نے ملک بنایا تھا اس کانسیپٹ کو پریویل تو کرنے دیتے. اس ملک کے اندر ڈیموکریسی تو چلتی, پریکٹس ہونی ہے تو اس نظام میں کنسولیڈیٹ ہونا ہے نا. اگر ہم ڈیموکریسی کو چلاتے ہیں, لوگ اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں,
آپ اپنے حقوق کی جدوجہد میں جب آپ ریسٹوریشن ڈیموکریسی میں لگے رہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلزم کی لڑائی لڑتے رہتے ہیں، قاہر صاحب گزارش تو رائٹس کی جنگ کب شروع ہوگی؟ قاہر صاحب گزارش یہ ہے، اور جے سالک صاحب آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آج کے دن کے تناظر میں اس بات سے قطع نظر، وہ بحث اپنی جگہ پر موجود رکھتے ہوئے، لیکن آج کے تناظر میں اس بات سے قطع نظر کہ کون منورٹی کا نمائندہ کس نظام کے تحت ہے، یہ اہم ڈیبیٹ میں دوبارہ کہوں گا، مجھے پتا آپ کو اس پہ اعتراض، میری گزارش سن لینا، اگر آخر میں آ کے اس کو گاڑی نہیں ملنی، اس کو گاڑی نہیں ملنی، قاہر صاحب یہ فرمائیے گا اس کے اوپر تو نہ فوج نے ہاتھ آپ کو روکا ہوا ہے، نہ نظام کی کوئی بڑی خرابی سامنے ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی کابینہ ہے، اس میں ایک بندہ ولنریبل ہے، ہم بھول جاتے ہیں اس کا نام شہباز بھٹی تھا، ہم کہتے ہیں ایک شخص جو ہے he is in clear and present danger، اس کو تحفظ فراہم کرنے میں کیا اب 63 سال کا نظام ہم درست کریں، ان کی بات مانیں ان کی بات مانیں، یہ تو پلین گورننس ہے۔ طلعت صاحب میں نے عرض کیا کہ صرف گاڑی ایشو نہیں ہے، ان کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں ہونی چاہیے تھیں، صرف ایک گاڑی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ابھی تو ہم ایک پریلیمنری ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کتنے سیکیورٹی پرسنلز تھے، مجھے نہیں پتا کم از کم، یقیناً آج جی صاحب فرما رہے تھے کہ 2 ہم نے لگائے ہوئے تھے، کیا اسکارٹ تھا، ایک پولیس کا اسکارٹ تھا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ تو خود ہی کہہ دیا۔ طلعت صاحب ان کا بیان ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر انہوں نے کہا تو ان کا کوئی کسی ڈرائیور کو پتا ہوگا، کسی نے تو سنا ہوگا نا، اگر میں کوئی اپنے سٹاف کو بات کرتا ہوں تو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی پی ایس بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ کوئی سٹاف بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے سنا ہوگا۔ میں نے کہا جی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم لوگ بعض اوقات میں خود کر جاتا ہوں، کبھی کبھی لیپس کر جاتے، مجھے بالکل اس پہ کمنٹ نہیں کرنا کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ سیکیورٹی وہیکلز نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ اگر انہوں نے خود ان کو ہٹایا تھا تو ایون دین سلمان تاثیر صاحب کی شہادت کے بعد باقاعدہ یہ، اور میرے خیال میں کاظمی صاحب کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہ سیکیورٹی پرسنلز کو بھی انسٹرکشن دی گئی تھی کہ باوجود اس کے کہ اگر آپ کو کوئی وہ پرسنالٹی جس کے ساتھ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ کہتا بھی ہے تو ایون دین یو ہیو ٹو، اس میں میں گزارش کر دوں کاظمی، اور میں بریک میں جانے سے پہلے گزارش کر دوں، کاظمی صاحب کے واقعے کے اندر بھی کیا ہوا تھا کہ ان کا ڈرائیور جو تھا جو بعد میں جاں بر نہ ہو پایا، اس کا علاج پمز میں ہوا تھا، اور کاظمی صاحب جن کے پاؤں میں گولی لگی تھی بہت خطرے سے نکلے تھے، لیکن گولی پاؤں میں شاید یا ٹانگ میں لگی تھی، وہ شاید 1.25 مہینہ شفا ہاسپٹل میں، وچ از اے ویری ایکسپینسو ہاسپٹل۔ تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے کہ ڈرائیور کا علاج اگر پمز میں ہے اور منسٹر کا علاج جو ہے وہ شفا ہاسپٹل میں، کر دو، آئی سی یو میں دونوں ایک جگہ تھے، جب کاظمی صاحب سٹیبل ہو گئے، ڈرائیور ان کا اس کے چیسٹ میں بلٹ لگی تھی، ان کی کیونکہ فریکچر انجری تھی، ان کی بون ٹوٹ گئی تھی، اڑ گئی تھی کافی سارا پورشن، وہ صرف یہاں سے نہیں بلکہ باہر سے بھی علاج کرا کے آئے۔ اگر پاکستان میں ایک علاج نہیں ہے، اگر آئی سی یو میں پڑا ہوا بندہ وہ سٹیبل ہوتا تو یقیناً اس کو دنیا کے کسی کونے میں بھیج کے اس کا علاج ہو سکتا، وہ تو ضرور جاتا۔ تو ڈرائیور کی جو جاں بحق ہوا تو کس ہاسپٹل میں ہوا تھا؟ وہ پولی کلینک میں، کیونکہ آئی سی یو کے اس صورتحال میں آپ اس کو شفٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ stable نہیں ہوتا۔ لیٹ می ناؤ ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور ابھی یہ بحث یہاں پہ ہو رہی ہے کہ مائنورٹی اسپیسیفک یہ معاملات نہیں ہیں، پاکستان کے اندر ایک خاص حصے میں ایک تشدد کا ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ریاست کو اس بات سے قطع نظر کہ کون ٹارگٹ ہو رہا ہے، ریاست کو کسی نہ کسی کا ہاتھ تو پکڑنا ہے۔ ہم آپ کو تھوڑے سے ویژولز دکھائیں گے اور اس کے بعد ایک بڑا نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج دن بہت افسوسناک ہے، واقعہ بڑا اندوناک ہے، لیکن ہر اندوناک واقعے کے بعد ہم بحث کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔